السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان آج عمر خالد، اور آج کی اس لائیو بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ تمام دیکھنے، سننے اور چاہنے والوں کی محبتوں کا شکریہ جو ہماری ان کاوشوں کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس نشست کو بھی آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ کی جانا میں کون کے لائیو فیس بک پیج سے آپ اس پروگرام کو لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آر جے عرفان یوٹیوب چینل سے بھی آپ اس پروگرام کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے گیسٹ کا تعارف کروانے سے پہلے میں اپنے کو ہوسٹ آر جے عرفان اشرف کو پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ عمر آپ کا کہ آپ نے اتنی محبت سے مجھے خوش آمدید کہا۔ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ تمام سننے دیکھنے والوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام قبول کیجیے گا۔ جی عمر۔ سر بہت شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح آج کی جو ہماری پرسنالٹی ہیں، جو گیسٹ ہیں، بہت ہی اسپیشل ہیں۔ بہت بڑا سپوت ہمارے شہر نے پیدا کیا۔ ان کا تعلق علی پور چٹھا سے ہے۔ پیشے کے لحاظ سے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے، لیکن ان کی ادبی خدمات، علمی خدمات بہت بڑی ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ گزشتہ 40 سال سے کالمز لکھ رہے ہیں۔ ان کے کالمز نوائے وقت، ڈیلی سنڈے میگزین، اس کے علاوہ روزنامہ پاکستان میں پچھلے 15 سال سے پبلش ہوتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 92 جو نیوز پیپر ہے، اس میں بھی ان کے جو جریدے ہیں اور جو ان کی شاعری ہے اور جو ان کے کالمز ہیں وہ پبلش ہوتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ 20 سے زائد کتب کے مصنف ہیں۔ گزشتہ 15 سے 20 سال سے روحانیت کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ جو اوپن یونیورسٹی ہے، وہاں کی ایک اسٹوڈنٹ ان کے اوپر ایک تھیسس اپنا ریسرچ ورک مکمل کر چکی ہے، ڈاکٹر سلمان عبداللہ کی علمی اور ادبی خدمات کے حوالے سے۔ میری مراد آج کے ہمارے گیسٹ ڈاکٹر سلمان عبداللہ۔ ویلکم ٹو دا شو سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ بڑی آپ کی محبت، بڑی عنایت، اور آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عطا کیا۔ آج کی اس نشست کا سہرا بھی آر جے عرفان اشرف کو جاتا ہے۔ میری ڈاکٹر صاحب سے آج پہلی ملاقات ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی جو مشاہیر ہیں، اس کے علاوہ جو درخشاں ستارے ہیں، ان کے ساتھ چونکہ وابستگی عرفان اشرف صاحب کی ہے، تو میں آپ کا بھی سر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ایسی خوبصورت شخصیات سے ہمارا تعارف کرواتے ہیں اور ہمیں بھی ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ عمر آپ کا بہت شکریہ۔ میری ڈاکٹر صاحب سے پہلی ملاقات اورنگزیب چٹھا صاحب کے حوالے سے ہوئی اور ٹیلی فونکلی ان سے بات چیت ہوئی۔ میں علی پور چٹھا میں ایک ورکشاپ کی غرض سے گیا ہوا تھا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو وہاں جا کر فون کیا کہ میں آپ کے شہر میں ہوں۔ تو گرمیوں کے دن تھے، تو سورج تپ رہا تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو میں اپنی جس مقام پر میں موجود تھا وہاں سے میں گاڑی میں ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب کے کلینک پہنچا، تو میں عجیب منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ڈاکٹر صاحب چلچلاتی دھوپ میں گرمی میں باہر کھڑے ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے 10 سے 15 منٹ تو لگے ہوں گے، لیکن گرمی میں ڈاکٹر صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں، اتنا مصروف آدمی اور مجھ جیسے بندے کا انتظار کر رہا تھا۔ بہرحال جب میں باہر نکلا، بغل گیر ہوا، تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی اور بات نہ کی، ملتے ہی 2 آنسو اپنے پلکوں سے میرے کاندھے پر گرائے۔ میں تو حیران رہ گیا کہ یہ میں کس شخصیت سے مل رہا ہوں۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ عرفان جی، ان کا بڑا مزے کا سٹائل ہے کہ یہ عرفان جی کہتے ہیں عرفان جی آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ پنجابی میں انہوں نے کہا عرفان جی تانوں کنی واری کہا کہ چنا تے کنڈے تے بہ کے اتھرو سانجے کریے، تو آپ نہیں آئے۔ چلے قدرت نے آج موقع دیا ہے اور آج ملاقات ہوئی۔ تو یہ میرا ان کے ساتھ پہلا تعلق تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنسوؤں کا تعلق ہوتا ہے وہ بہت کمال ہوتا ہے، اور
میرے پاس آج الفاظ نہیں کہ میری ایک کال پر ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب نے کہا کہ عرفان جی جب کہیں جیسے کہیں جتنی دیر کے لیے کہیں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. تو آج یہ پیاری سی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب سے پہلا سوال ہی اس بارے میں پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ آنسوؤں کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور اس پر ایک بڑی خوبصورت آپ کی تحریر ہے، اس کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیے. اور گوہر بھائی میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی یہ گفتگو ہم ریکارڈ کر سکیں تو یہ ہمارا اثاثہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل فکر و نظر کو میرا سلام پہنچے. آپ نے بڑی اس کی خوبصورت منظر کشی کی جو آپ سے میری پہلی ملاقات ہوئی. تو ملاقات عرفان بھائی نصیبوں سے ہوتی ہے، مقدروں سے ہوتی ہے. ملاقات قسمت سے ہوتی ہے. چاہنے والے صدیوں کے لیے انتظار کرتے ہیں اور بعض اوقات ملاقات پھر بھی نہیں ہوتی. تو یہ ملاقات بڑی خوش نصیبی والی بات ہوتی ہے. اور پھر اہل دل سے، کسی صاحب دل سے ملاقات ہو جانا، وہ جیسے کہا تھا کہ بہتر ہے مسیحا و خضر سے. تو وہ ملاقات جو ہے وہ دل کے تانے بانے ایسے پھر جوڑتی ہے، ایسے سیدھی کرتی ہے کہ زندگی کو ایک خوبصورتی عطا کر جاتی ہے. تو جو آنسوؤں کی آپ نے بات کی، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے بھی کہ میرا خیال ہے کہ دنیا کی عرفان جی سب سے کمال کی جو زبان ایسی کہ جس کے آگے جیسے وہ کہتے ہیں کہ میری چپ نے اسے رلا دیا، جیسے گفتگو میں کمال تھا. واہ تو وہ جو آنسو کی زبان ہے نا جی، وہ اس کی نہ تو کوئی گرامر ہے، نہ اس کی کوئی صرف ناو ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی آراب ہیں، نہ ہی اس کی کوئی لگے بندے اصول ہیں. لیکن یہ ایسی کمال کی زبان ہے کہ یہ آپ کا معاف ضمیر بہت آسانی سے بیان کر دیتی ہے. تو وہ جیسے ایک نعت کا شعر ہے کہ کیا اشکوں نے آساں کام میرا، گزارش میں سہولت ہو گئی ہے. واہ تو آنسو بعض اوقات وہ کچھ جو محاورے روزمرہ اور بہت موجز بیان اور بڑی کمال کے شعلہ بیان مقرر بات نہ کہہ سکیں، وہ آنسو کہہ دیتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا، میرے ایک کالم میں تھوڑا سا اقتباس ہے آنسوؤں کے بارے میں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک دن جی ضرور. عرفان جی میں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ بعض اوقات نماز پڑھتے ہوئے یا مسجد جاتے ہوئے یا تلاوت کرتے ہوئے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے اس کی، تو خود کو بزرگ بنا کے پیش کرنا مقصود نہیں ہے. یہ جو باتیں ابھی ہم انشاءاللہ کریں گے اگلے چند منٹ کے لیے یا گھنٹے کے لیے، تو اس میں یہ باتیں بطور تعارف ہیں، بطور تعریف نہیں ہیں. واہ تو عرفان جی میں وہ ذہن میں سوچتا تھا، امام صاحب بار بار جب کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو مینوں بڑی گھاٹ ہوندی سی ہائے ہائے ہائے. کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، صرف ایک زمین نہیں، کئی سیارے ستارے، اور صرف ایک نظام شمسی نہیں، صرف ایک کائنات نہیں، کئی کائناتوں کا مالک. سلیمان عبداللہ سے یہ کہتا ہے، کبھی کوئی قسم اٹھاتا ہے، کبھی کوئی قسم اٹھاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو بڑی شرمندگی اور ندامت مجھے محسوس ہوتی تھی. تو اس پہ چند ایک سطور ہیں کالم سے کہ جب بندہ اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتا ہے تو اس سے ندامت ہوتی ہے، اور جب وہ سوچتا ہے کہ اللہ نے کئی بار مجھے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس سمے چاہنے والا بندہ رب سے دعا کے لیے ہاتھوں کا کشکول اٹھاتا ہے، اور جب یہ کشکول اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے تو عرفان جی اس میں کچھ نرم، کچھ گرم آنسو، کچھ تپتے ہوئے رخساروں پر ڈھلکتے ہوئے آنسو،
کچھ کچھ نیم تاریکی میں اپنے مالک سے محبت بھری سرگوشیاں کرتے ہوئے آنسو، اور کچھ کچھ دل کی بات کہتے کہتے شرمائے ہوئے آنسو، اور کچھ ندامت کے سمندر میں غوطہ زن آنسو، اور کچھ شرمندگی کی چادر والی اوٹ میں ہولے ہولے سے بہتے ہوئے آنسو، اور چاہنے والوں کی آنکھ میں سے نکلی تھوڑی سی نمی، مگر وسعتوں میں یہ طویل تر صحراؤں جیسے آنسو۔ اور عرفان جی، دیکھنے میں تو یہ تھوڑا سا پانی، مگر ہستی جاں کا دامن تر کر دینے والے آنسو، اور سرے تسلیم خم کر لینے والے یہ آنسو، اور واہ اپنا سب کچھ محبوب حقیقی پر نثار کر دینے والے آنسو۔ واہ، اور جب یہ عرفان جی آنسو اپنے گھٹیا پن اور ندامت کو ظاہر کرتے ہیں تو ندامت سے یہ آنسو بچا لیتے ہیں، اور زباں ہو کہ زبان دانی کے ماہر یہ آنسو وہ باتیں بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ جو کوئی بھی زبان ادا نہیں کر سکتی اور نہ ہی کبھی ادا کر سکے گی۔ تو اس سمے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب بھی فبی اعلیٰ ربکما تکذبان کوئی کہے یا سنے، تو صاحب دل لوگ دل سے کہتے ہیں میرے مالک، میں اب کبھی بھی تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا۔ تو یہ وہ آنسوں کی بات تھی جو میں نے آپ سے کہی کہ کسی دن چناں دے کنڈے آنسو دے نال تبادلہ خیال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ بہت خوب واہ، جی کیا عمر۔ خوبصورت بات۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا سر، میں آپ کی جو اس پوری جرنی ہے، جو آپ کا سفر ہے، اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے غالباً اپنی شاعری سے اپنا اس ادبی سفر کا آغاز کیا، اور یہ سفر کا آغاز آپ کی جو کالج کی زندگی تھی، جو کالج ڈیز سے، وہاں سے ہوا۔ آپ کا ایک انٹرویو پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو میں جاننا چاہوں گا کہ کوئی ایسا کوئی حادثہ رونما ہوا، یا کسی کی طرف سے آپ کو کوئی شفقت ملی، یا آپ کو کسی نے کوئی گائیڈ کیا جس کی وجہ سے آپ نے اس جانب اپنے سفر کو آگے بڑھایا؟ عمر جی، بڑی آپ نے محبت بھری بات کی۔ دراصل یہ ایسی پھر وہی بات ہے کہ عموماً ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو بچپن سے لکھ رہے تھے، ہم تو لڑکپن سے شاعری کر رہے تھے۔ تو میں اصل میں ایک حقیقت کی طرف سے آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین اور ناظرین کی دلچسپی کے لیے، کہ میرے دادا جی، اللہ پاک ان پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، وہ بڑے اللہ والے تھے اور بڑا اللہ سے محبت کرنے والے۔ اور عمر جی، ایسے جیسے احادیث میں آتا ہے نا کہ تو اللہ کو ایسے چاہ لے اور ایسے عشق کر کے لوگ تجھے دیوانہ سمجھے۔ تو میری عمر ابھی 10-12 سال تھی جب وہ رخصت ہو گئے، لیکن یہ تھا کہ میں ان کے آگے ناشتے کی میز رکھتا، ان کے ہاتھ دھلواتا، تو وہ میرے ابا جی سے کہتے، ابا جی کا نام عبداللہ تھا، تو بڑے پرانے ایجوکیشنسٹ ماشاءاللہ، تو یہ گجرانوالا ڈویژن کے 6 اضلاع کے بہترین ممتحن اور گجرانوالا بورڈ کے پیپر سیٹر، اور ماشاءاللہ بہت اللہ نے عزت دی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے عبداللہ، اے تیرا نکا منڈا جڑا نا، یہ بڑی گل اللہ دی دھیان نال سندا ہے میری کو۔ اب دیوانگی کہہ لیں، فرزانگی کہہ لیں، وہ میں ایک کم سن سا ان کا پوتا، تو مجھے کہتے سلیمان، اللہ میرے تے راضی ہو جائے گا، اللہ میں نے اپنی چاہت دے دے گا، اللہ خوش ہو جائے گا میرے تے۔ اب میں کم سنی میں بے سمجھی سے کہہ دیتا، یا جیسے میں نے عرفان جی سے یہاں بھی علی پور ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے اب بھی اس کی سمجھ اتنی نہیں، تو میں دادا جی سے کہتا، میاں جی، پیار نال میاں جی آندے سن، میاں جی اللہ پاک تواڈے تے راضی ہونا کہ وہ ہو گئے ہے تواڈے تے راضی، انہیں تانوں چاہت اپنی دے چھڑی ہے۔ تو میرے ابا جی بھی حیران ہوتے۔ تو اب ہماری فیملی والے جو تھے وہ کہتے کہ ابا جی سے کہ یہ آپ کے میاں جی اور جو دادا جی تھے ان سے کچھ جینز انہیرٹ اس بچے نے کیے ہیں ضرور۔ تو ایسا ہوتا کہ میں ایف ایس سی میں الحمدللہ جہاں سے میں نے گجرانوالا سے ٹاپ کیا، نشتر میڈیکل کالج میں گیا، تو وہاں عمر جی ایسا ہوا کہ میری خوش نصیبی
کہ نشتر کا کیمپس جو تھا اس میں 6-7 ہاسٹل تھے, کئی ہزاروں طلباء پڑھتے تھے. اور یہ تقریباً 77-8 کی بات ہے. اس وقت ہمارا جو طبی شعبہ ہے اس کی علمی اور تکنیکی جو مہارت ہے وہ بہت تھی, یعنی ملائیشیا سے, اردن سے, نیپال سے اور فلسطین سے اور بہت سے دوسرے ملکوں سے بھی, شام سے لوگ ہمارے پاس آ کے میرے کلاس فیلو وہاں پڑھتے تھے. تو بہت سے ابراڈ ملکوں سے بھی لوگ آتے تھے. کیمپس کی ایک مسجد تھی, بادشاہ مسجد کی طرف, بڑی خوبصورت. اس میں ایک بڑے اللہ والے تھے ہمارے بزرگ, وہ خطیب تھے وہاں, مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا. ایک ماشاءاللہ بڑی ہی روحانی اور دینی جماعت کے اکابرین میں سے تھے. میری خوش نصیبی کہ میں ان کے گھر جاتا, ان کی خدمت کرتا. تو وہ جو میری ایک سوچ تھی نا دادا جی والی, اس کو وہاں سے بڑی جلا ملی. اور میں اکثر, عرفان جی جانتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں واصفین میں سے جہانگیر میر صاحب اور عرفان جی سے بھی میں کہتا ہوں, عمر بھائی, کہ جو باتیں میں نے اپنے میاں جی سے سنی وہی باتیں ان بزرگوں سے سنی. پھر اور میں پچھلے 40-45 سال بڑا سرگرداں رہا کہ اللہ کی محبت والا راستہ میں کیسے تلاش کروں. میری اتنی حیثیت اور وقت نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ عاشقوں والی سیٹ عمر جی بہت بڑی ہوتی ہے, لیکن حقیقی محبت کا راہی بننا چاہتا ہوں میں. تو اس سے مجھے بڑی مہمیز, وہاں سے مہمیز ملی کہ بزرگ بڑے اللہ والے تھے. تو میں جہانگیر میر صاحب سے بھی کہتا کہ وہی کہانیاں ماشاءاللہ اور وہی خوبصورت واقعات جو میں نے اپنے دادا سے سنے, وہی ان اللہ والوں سے سنے, وہی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنے, اور وہی بات بہت سے اللہ والوں سے سنے. کشف المحجوب میں بھی میں نے بہت سے ایسے واقعات سنے اور پڑھے. تو میرا خیال تھا کہ یہ شاید سینہ بسینہ ایسی چیزیں آگے آ جاتی. تو عمر جی جب میں فائنل ایئر میں پہنچا MBBS میں, تو اس وقت تک میں بزرگوں کی خدمت میں رہا, تو مجھے تھوڑا تھوڑا یہ سمجھ آنے لگا کہ اللہ کی محبت والا راستہ بہت عظیم ہے. ہم علماء کرام سے سنتے ہیں کہ مغفرت بہت بڑی دولت ہے, اور مغفرت اگر کسی کو مل جائے تو اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں عرفان جی. لیکن ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کے اور محبت اور چاہت والے اس حقیقی راستے کا تھوڑا سا پتہ چلتا گیا, تو مجھے پتہ چلا کہ اس راستے کی عظمت اتنی ہے, اس محبت والے راستے کی, کہ مغفرت تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے. تو اس طرح سے تھوڑا سا یہ سفر پھر آگے بڑھتا رہا. تو یہ ہے کہ پھر تصنیف بھی ایسی, اور پھر کالم بھی لکھتے رہے. تو ایک کوشش ہے کہ جب تک عرفان جی بندہ زندگی میں ہے, زندگی کی راہوں پہ ہے, تو جی تو چاہتا ہے کہ اپنے مالک کو, اپنے مہربان بادشاہ کو, کائنات کے خالق کو, مالک کو اپنا دوست بنا لے. اور یقین جانے کی یہ ایک حقیقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے, اپنی بات کر رہا ہوں, دوستوں کے ساتھ وقت گزارا, عمر جی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارا, احباب کے ساتھ وقت گزارا, لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ وقت گزارا. تو اس بات کی اب سمجھ آئی کہ دل کی بات ہم دوستوں سے کہتے ہیں, بیوی بچوں سے کہتے ہیں, ہم اپنے دل کی بات اپنے مالک سے کیوں نہیں کہتے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ کرے کہ اس میں تھوڑی سی اور بہتری آتی جائے. ڈاکٹر سر صاحب آپ کی آپ نے باتیں, جس طرح سے جی عمر, سر آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ یہ جو روحانیت ہے یا اللہ سے لو لگانا ہے, سینہ با سینہ یہ علم آگے بڑھتا ہے, تو میں آپ کی بات کو اسی طرح سے بڑھانا چاہوں گا کہ بے شک وہ شمس تبریز ہوں, بے شک وہ ابن عربی ہوں, یا اقبال ہوں, یا سرکار واصف ہوں, یہ سب محبت بانٹنے والے تھے, اور محبت کی ایک ہی زبان ہوتی ہے, اس کے اندر ایک شیرینی اور مٹھاس پائی جاتی ہے. عرفان بھائی, آپ جی کو جی میں ہینڈ اوور کرنے سے پہلے اپنے ویورز کو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے کسی بھی طرح کا کوئی علمی یا ادبی سوال کرنا چاہیں, یا آپ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں,
تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں. پروگرام کے اختتام پر آپ کا سوال پروگرام میں شامل کیا جائے گا. جی عرفان بھائی. عمر بھائی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پروگرام کے دوران بھی اگر کسی کا سوال ہو تو اس کو بھی انٹرٹین کیا جائے تاکہ ڈاکٹر صاحب سے وہ ڈائریکٹ بات پوچھ لی جائے اگر ایسا پاسبل ہو. اور اگر ایسا جی سر پاسبل ہو ضرور. کہ وہ لوگ جو لائیو آنا چاہیں وہ اپنا نمبر چھوڑیں کمنٹ باکس میں, ہمارے گوہر بھائی ان سے رابطہ کریں گے, ان کو ہم لائیو بھی لا کر پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں سنتے ہوئے یقین کریں دل کرتا ہے کہ بس آپ کا پیار بھرا لہجہ سنتے رہیں. وہ شاید کسی نے کہا نا جس میں لفظ اضافی ہوتے ہیں اور بس دل کرتا ہے کہ آپ کو دیکھتے رہیں, آپ کے لہجے کی محبت کو محسوس کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب خدا اللہ کی تلاش اور اللہ کی تلاش میں بیٹھ جانا ایک راستہ ہے تلاش کا اور ایک راستہ ہے انتظار کا. آپ ان دونوں راستوں میں کس کے قائل ہیں, تلاش کے کہ انتظار کے؟ اور دوسرا یہ جو جس آرزو کا آپ نے ذکر کیا ہے, آرزو اللہ کی تلاش کی آرزو, اس کے بارے میں بھی آپ کا ایک کالم ہے اور اگر اس کالم سے کچھ عنایت ہو تو پھر ہمارے سننے والوں کے لیے اور میرے لیے بہت محبت کی بات ہوگی کہ آپ آرزو کالم سے بھی ہمیں کچھ بتائیں گے. عرفان جی, آپ کا پہلا حصہ جو ہے سوال کا, اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تلاش اور انتظار, بڑا خوبصورت آپ نے بائیفرکیشن اس کی. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس وقت 19 سال میری عمر تھی, تو بہت سے اللہ والوں کے پاس بیٹھے, جیسے میں نے نشتر کالج کا آپ کو کہا, تو میں نے وہاں اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ یہ سوال کیا تھا جو اب الحمدللہ 61 سال کی عمر تک بھی مجھے اسی طرح بالکل یاد ہے. تو یہی سوال جو آپ نے مجھ سے کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہدایت, میں نے پوچھا کہ ہدایت کیا ہے اور اس کی تلاش کیسے کی جائے, یعنی اللہ پاک کی ذات عالی سے محبت کیسے ہو, اس کی تلاش اور اس کی انتظار اس کو. تو کہنے لگے سلیمان بیٹا, جب تیرا تعلق مخلوق سے کٹ کے خالق کے ساتھ جڑ جائے گا تو اس وقت تو سمجھنا کہ تجھے ہدایت کی کچھ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. اور جب تیرا تعلق مخلوق سے جڑ جائے گا تو اس کے بعد جب تیرا انتظار بڑھے گا, شوق بڑھے گا, تو پھر تو آہستہ آہستہ مسلمان ہو جائے گا. فقیری اس سے کہیں آگے کی چیز, فقیری اس سے کہیں آگے کی چیز. تو یہ ہے کہ واقعی جیسے آپ نے کہا کہ میں تو تلاش کو پہلا نمبر دیتا ہوں اور انتظار ظاہر کے تلاش کا ایک حصہ ہے. اس میں بھی دو باتیں ہیں کہ بعض لوگوں کی ساری عمر ایک عمر رائگاں بن جاتی ہے تلاش میں, انتظار میں. تو تلاش بھی ہے, جستجو بھی ہے, اور میرا دل کہتا ہے کہ جستجو کو کبھی شکست نہیں ہوتی. تو یہ ہے باقی. دوسرا جو ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ آرزو کا سلسلہ آپ نے پوچھا تھا, تو یہ ایک میرا کالم تھا, اس میں سے تھوڑا سا میں اقتباس آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. آرزو کے مختلف شکلیں, صورتیں جو ہوتی ہیں وہ اصل میں ایک خواہش کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ ایک تمنا کہہ لیں, وہ ہوتی ہے دل میں. تو اس کا تھوڑا سا میں حصہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. تو آرزو کا جیسے آپ نے کہا کہ میں اس کے چند الفاظ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ خواہش, آرزو اور پھر آرزو کی قسمیں کیا ہیں. تو جیسے وہ بھائی اللہ پاک کی ذات عالی
کا جو میں نے بتایا کہ ان سے محبت کی آرزو، محبوب حقیقی سے ملن کی خواہش، محبوب حقیقی کو دل میں بسا لینے والی خواہش، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے دل کا کاٹ کباڑ خالی کرنے والی خواہش۔ تو جیسے عرفان جی آپ نے کہا، اس کالم سے 3-4 سطور میں آپ کی نظر کرتا ہوں اپنے خوش ذوق سامعین اور ناظرین کے لیے بھی، کہ آرزو بھی کیا عجیب چیز ہے، کبھی جان و دل سے اور آپ کی ذات سے بھی زیادہ قیمتی، کبھی ایک پرے کاہ سے بھی کم قیمت، کبھی دل، کبھی جاں، کبھی حرز جاں، کبھی یہ آنکھ کی نمی، کبھی پاؤں کی تھکن، کبھی سہارے کی خواہش، کبھی ایک مسکراہٹ، کبھی بس چھوٹی سی یاد، اور عمر بھائی کبھی بہت بڑا فیصلہ، کبھی چھوٹی سی بات، کبھی بے نام سا جذبہ، کبھی موہوم سی امید، کبھی شدید تڑپ، اور عرفان بھائی کبھی ہلکی سی کپ کپی، کبھی خوبصورت الفاظ کا مرقع، کبھی خاموش نگاہوں کی زباں، کبھی سادگی، کبھی رنگینی، کبھی کوہر میں لپٹی ہوئی، کبھی چمکتے ہوئے دن کی طرح روشن، اور کبھی ایک بوجھ، کبھی کیف و سرور، کبھی مایوسی، کبھی سہارا، کبھی بے پایاں انعام، کبھی ایک تقصیر، کبھی مسند توقیر، کبھی بے توقیر، کبھی سوز و گداز سے پر، کبھی بے تاثیر، کبھی پوری زندگی کی لاج، کبھی لا علاج، کبھی دہلیز پر، کبھی عرش نشیں، کبھی خوش رو، کبھی غمگین، بس یوں سمجھیے کہ آرزو کی لاتعداد قسمیں ہیں اور بے پناہ چہرے ہیں، اور وہ بھی اتنے کہ جن کی گنتی نسل انسانی کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ خواہش اور آرزو عرفان جی جو ہے، اس کے احاطہ تو مشکل ہے، تو وہ چند الفاظ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ کیسے اس کا احاطہ ہو۔ جی عمر بھائی۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا جو روحانیت کی جانب جو سفر تھا اس حوالے سے روشنی ڈالی، لیکن یہ جو الفاظ کا تال میل ہے، احساسات کا، اور جو اس کے اندر توڑ جوڑ ہے آپ کی تمام گفتگو کے اندر، کالم نگاری کے اندر آپ نے کس سے رہنمائی حاصل کی اور اس جانب آپ کا شغف کس طرح سے فروغ پایا؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کا میرا خیال ہے لنک ڈراپ ہوا ہے، ابھی وہ دوبارہ اس کو جوائن کر لیتے ہیں۔ جی عمر بھائی۔ عرفان بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی ذات کے ساتھ اور جو ان کی پرسنالٹی سے آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہے، اس حوالے سے کچھ آپ ہمیں بتائیے۔ میں نے اپنے احساسات کا اظہار شروع میں کر دیا کہ ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوتی ہے اور پہلی ملاقات میں وہ آپ کے کاندھے پر سر رکھ کر اور دو آنسو بہاتا ہے اور آپ کے کاندھے پر گرتے ہیں، آپ فوراً سے سٹنٹ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چنا دے کنڈے تے بہ کے اتھرو سانجے کرنے نے۔ تو یہ جو آنسوؤں کا رشتہ ہے یہ بڑا باکمال ہوتا ہے، اور چونکہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق سائنس کی دنیا سے ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے بعد انہوں نے جو کالم نگاری کا سفر چنا، پھر اس کے بعد وہ اخبارات میں ڈیفرنٹ قسم کے آرٹیکل لکھتے رہے، اس کے علاوہ وہ بہت اچھے شاعر ہیں، اور ان تمام چیزوں میں جو بنیادی عنصر جو ان کی تحریروں پر غالب ہے وہ اللہ کی محبت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ غالب ہے، اور وہ انہوں نے اپنی شروع کی بات میں یہ بتا دیا کہ یہ کیوں غالب ہے، کہ انہوں کے دادا جان سے، پھر ان کی ملاقات ایسے بزرگوں سے ہوئی
کہ جنہوں نے ان کو زندگی کی راہیں متعین کرنے میں راستہ دکھایا، اور سائنس کی دنیا کا وہ بندہ جو مجھے اس وقت اشفاق صاحب کا وہ مشہور فقرہ یاد آ گیا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ دی پہچان دو ہی لوکاں نے کیتی ہے، یا سائنسدان نے یا سائیں نے۔ بڑا کمال کا فکرہ تھا کہ یا سائنسدان نے یا سائیں نے، اور پھر یہ من چلے کے سودے میں انہوں نے کہا تھا کہ سائنسدان تجربے کی بھٹی پر پرکھ کر لاجک کے ساتھ اللہ کو تلاش کرتا ہے، لیکن سائیں کے پاس بھی اپنا ایک لاجک ہوتا ہے، سائیں کے پاس بھی تجربے کی ایک بھٹی ہوتی ہے، لیکن اس بھٹی کو سمجھنے کے لیے عام انسان کے پاس اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، اور عام انسان یہی سمجھتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، اس کو کسی بات کا علم نہیں ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ تعلق رہا کہ یہ حیرت کے اس مقام پر گم ایک ایسا شخص جو سائنس اور سائیں کی دنیا کے درمیان کا ایک شخص کہ جو دونوں چیزوں کو حیرت کے ساتھ دیکھتا ہے، سائنس کی دنیا کے فارمولاز کو دیکھتا ہے، اور پھر روحانیت کے لوگوں کے ساتھ جب وہ بیٹھ کر ڈسکشن کرتا ہے، جب وہ NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کو بھی پڑھتا ہے، اور ساتھ میں مولانا شمس تبریز کی جو ملاقات ہوتی ہے مولانا روم کے ساتھ، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہ NLP بھی کچھ اسی طرح کی بات کرتی ہے، اور سائنس بھی اسپرچویلٹی بھی۔ تو یہ ان کا ایک اپنا ذوق اور شوق تھا کہ جس کے ساتھ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور ماشاءاللہ آج زندگی کی 61 بہاریں دیکھنے کے بعد بھی وہ کتنے مطمئن نظر آتے ہیں، ان کی گفتگو میں کتنی محبت ہے اور کتنا پیار ہے، کتنی اپنائیت اور جذبات ہیں، تو یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ جی عمر، اگر پروگرام میں کوئی ذات کے میسیجز اندر ہے تو ایک ان کو ٹھہراؤ ہے۔ جی ہاں جی جی، پروگرام میں میسیجز شامل کرنے سے پہلے میں اپنا مختصر سا جو ان کے ساتھ رابطہ ہے، تعلق ہے، اس کو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان کی ذات کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے، ایک جی آسودگی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو شخص پہلی مرتبہ بھی ملاقات کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پرایا محسوس نہیں کرتا۔ اچھا، میں جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ فرسٹ ٹائم ان سے ملاقات کے لیے گئے، اس سے پہلے فون کے اوپر آپ کا وہ جو کانٹیکٹ تھا وہ کتنا عرصہ تھا، اور کتنے عرصے بعد آپ کی ملاقات ہوئی؟ اورنگزیب چٹھا چونکہ وہ ہمارے پچھلے پروگرامز میں مہمان رہ جی چکے ہیں، تو چونکہ یہ انہی کے شہر سے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں، اورنگزیب چٹھا ان سے محبت کرتا ہے، اور جو اورنگزیب کے ساتھ میرا بڑا محبت نامہ تھا، تو میں ریڈیو پروگرام بھی کیا کرتا تھا۔ پھر اورنگزیب چٹھے کی وساطت سے ان سے بات چیت ہونا شروع ہوئی، اور جب بات چیت ہوئی تو پھر وہ دل کی باتیں اسی طرح فون پہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے کالمز شیئر کیے، اپنی تحریریں ان کی مجھ تک پہنچی، ان کو پڑھا، ان کے احساسات کو پڑھا۔ پھر میں جو ریڈیو پہ پروگرام کرتا تھا وہ کبھی گاڑی پہ جاتے ہوئے ٹیون ان کر لیتے، اور میری باتیں بھی کچھ اسی طرح کی تھی، تو وہ کہتے ہیں نا چڑیاں چڑیاں نیاں پینا ہوندیاں نے، اور ایک جیسے لوگ ایک جیسے لوگوں سے مل جاتے ہیں، تو پھر وہ ہم مزاج لوگ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، تو پھر کنورسیشن بڑھی اور بہت سارے چیزیں آپس میں شیئر ہوئیں، اور پھر اس کے بعد وہ ملاقات ہوئی۔ پھر ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آئے اور میر جہانگیر صاحب سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ایک کالم لکھا تھا کھٹالی کے نام سے، کھٹالی۔ یہ میر صاحب اصل میں بزنس کرتے ہیں اور کھٹالی کا بزنس کرتے ہیں۔ کھٹالی اس برتن کو کہتے ہیں، یہ اتنا سالڈ ہوتا ہے کہ اس برتن کے اندر لوہے کو پگھلایا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ہمارے گھروں میں سینیٹری کا سامان بنتا ہے، یہ جو پائپس بنتے ہیں یہ لوہے کے بنے ہوتے ہیں یا سلور کے بنے ہوتے ہیں، تو جب ان کو میلٹ کیا جاتا ہے تو پہلے سلور کو یا لوہے کو میلٹ کیا جاتا ہے، اور جس برتن کے اندر میلٹ کیا جاتا ہے وہ ایسے کر کے بنا ہوتا ہے یو شیپ میں، وہ برتن بیچنے کا کام میر صاحب کرتے ہیں، اس کو کھٹالی کہتے ہیں، اور وہ لوہا میلٹ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک کالم مجھے بھیجا، کالم کا نام کھٹالی تھا۔ انہوں نے کہا اس کالم میں بڑی کمال کی باتیں کی، وہ میں ان جیسے الفاظ تو نہیں بول سکتا جو وہ محبت سے بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میر صاحب کے پاس آج میں گیا تھا اور میر صاحب کی
دکان پر آج میں نے کھٹالی دیکھی تھی، اور کھٹالی وہ ہوتی ہے جس کے اندر لوہا پگھلایا جاتا ہے، لیکن وہ لوہے کا کام، اس کی کھٹالیوں کا کام تو ہو ہی رہا تھا، لیکن ایک چھوٹے سے کمرے میں میر جہانگیر صاحب بھی بیٹھے تھے اور ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میر صاحب ایک تو لوہے کو پگھلانے کا کام کرتے ہیں، اور ایک اس دنیا کی سب سے سالڈ چیز انسان کا دل ہوتا ہے، اور اس دل کو پگھلانے کا، انسان کو پگھلانے کا کام میر جہانگیر صاحب اپنے اسپرچوالٹی کے ذریعے، اپنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ذریعے، اور اولیاء اللہ کے پیغامات کے ذریعے، اور خاص طور پر واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے پیغام کے ذریعے یہ لوگوں کے دلوں کو میلٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی کھٹالی ہے کہ جس میں لوگوں کے دلوں کو میلٹ کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، اور پھر جس آنسوؤں کا انہوں نے ذکر کیا اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پھر لوگ وہاں آتے ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ وضو کرتے ہیں، اور پھر اپنی اپنی راہ چلتے ہیں، اپنی اپنی منزلوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ان کا کالم تھا جو انہوں نے میر جہانگیر صاحب کے کاروبار کے ساتھ اٹیچ کر کے کیا تھا۔ تو ڈاکٹر سلمان عبداللہ ڈار صاحب کے ساتھ یہ ہمارا محبت نامہ۔ گوہر بھائی اگر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو سکے تو ان کو پروگرام میں ذرا لانے کی کوشش کریں پلیز۔ جی عمر بھائی۔ سر ہم شدت کے ساتھ منتظر ہیں، اور ابھی ہماری گفتگو کا آغاز ہی ہوا تھا، لیکن ہماری ابھی گفتگو ادھوری ہے، اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جس طرح سے آپ نے کہا، اور کچھ کمنٹس بھی پینڈنگ ہیں، لیکن ان کو شامل کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا ایک کلام، ایک نظم کو پروگرام کا حصہ بنانا چاہوں گا۔ میں دور راہ زیست میں اتنا نکل گیا، میں دور راہ زیست میں اتنا نکل گیا، لمحات کا جزیرہ سمندر نکل گیا۔ واہ واہ، یہ میں ظرف دور کی راہ ہے، یہ زیست میں ظرف اتنا نکل گیا، لمحات کا جزیرہ سمندر نکل گیا۔ یہ ظرف کی ہے بات کہ خوش دیکھ کر ہمیں، یہ ظرف کی ہے بات کہ خوش دیکھ کر ہمیں، کوئی تو خوش ہوا کوئی جل گیا۔ اور سوچو سوچو اگر تو اس میں سبق ہے نہاں کوئی، سوچو اگر تو اس میں سبق ہے نہاں کوئی، سورج طلوع روز ہوا روز ڈھل گیا۔ اور آتش فشاں پہاڑ کا انجام دیکھ لو، آتش فشاں پہاڑ کا انجام دیکھ لو، غصہ مزاج جو بھی تھا خود ہی پگھل گیا۔ آتش فشاں پہاڑ کا انجام دیکھ لو، غصہ مزاج جو بھی تھا خود ہی پگھل گیا۔ سنتا نہیں بات میری کوئی اب یہاں، سنتا نہیں بات میری کوئی اب یہاں، جادو کسی کی آنکھ کا سب پر ہی چل گیا۔ عرفان بھائی، یہ ایک ان کی نظم تھی جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی، تو میں نے سوچا کہ آج کے اس پروگرام میں اسے شامل کیا جائے، اور ہم بدستور موجود ہیں اور منتظر ہیں کہ دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب کا ہم سے رابطہ بحال ہو پائے۔ عرفان بھائی، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ ویورز، کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے جو دونوں صاحبان ہیں، آج عرفان اشرف جو اس پروگرام کے کو ہوسٹ ہیں، وہ بھی ابھی پروگرام میں موجود نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہمارے آج کے گیسٹ تھے ڈاکٹر سلمان عبداللہ، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی علمی ادبی جو سرگرمیاں ہیں اور جو خدمات ہیں، اس حوالے سے بات ہونا ابھی باقی تھی۔ جس طرح سے پروگرام کے آغاز میں نے بتایا کہ اوپن یونیورسٹی کی ایک طالبہ ایک اپنا تھیسس سبمٹ کروا چکی ہے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی علمی اور ادبی خدمات کے حوالے سے، تو آپ اس بات سے ان کے قد کاٹ کا، ان کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے کالمز کا اور اپنی جو ان کی روحانی سفر تھا ابھی مختصر سا انہوں نے ذکر کیا۔
ابھی یہ سفر جاری ہی تھا، لیکن کچھ جو ٹیکنیکل پرابلم ہے وہ حائل ہو گئی۔ پروگرام میں کچھ کمنٹس کو شامل کرتے چلیں۔ ارسلان رانا ہمارے بہت ہی اچھے دوست، انہوں نے سلام کہا ہے اور کوشچن کیا ہے۔ میں کوشچن، تمنا یا آرزو پوری ہونا ضروری ہے یا ہمیشہ؟ تمنا یا آرزو پوری ہونا ضروری ہے ہمیشہ، کوشچن انہوں نے کیا ہے۔ عرفان بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ اوکے، ڈاکٹر صاحب سے رابطہ نہیں ہو پایا؟ آپ بات جی جاری رکھیں، میں اتنی دیر میں اپنے مائک کو سیٹ کر لوں۔ جی بہتر ہے۔ جی آپ بات کریں، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں۔ جی عرفان بھائی، میں نے اس سے پہلے ان کا ایک بہت ہی خوبصورت جو نظم ہے اس کو پروگرام میں شامل کیا تھا، وہ میں اور نے ان سنی ہے، کی وہ میں زندگی نے کے حوالے ماشاءاللہ سے ہی جی ان کی زندگی کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی، اور ان کا ایک بہت ہی خوبصورت کالم جن کو میں اپنے الفاظ کے اندر نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ کچھ تحریریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو صرف آپ کو پڑھنے کا ہی لطف آتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو آپ کو اپنے الفاظ کا روپ دے کر اس کی چاشنی کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کریں تو میں اس کا ریفرنس دے کر انہی کی زبانی اس کلام کو سنوں۔ اس کے علاوہ ان کی جو شخصیت ہے، جس طرح سے انہوں نے گجرانوالہ گورنمنٹ کالج سے اپنی ایف ایس سی کی، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر جب انہوں نے اپنی پہلی غزل اپنے اساتذہ کو دکھائی، وہاں پر ایک ٹیچر تھے ان کے جنہوں نے بہت اپریشیٹ کیا، تو ان کے والد گرامی اسپیشلی خاص طور پر ان سے ملاقات کے لیے کالج گئے، تو انہوں نے کہا کہ بچے نو پڑھن دیو، تسی کہڑے پاسے نو لائی جا رہے ہو؟ یعنی کہ ان کے والد کی خواہش تھی اور کوشش تھی کہ صرف اور صرف ڈاکٹر سلیمان اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ وہ ایک خود بذات خود بہت بڑے ایک ایجوکیشنسٹ تھے۔ تعلیم کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہوا، خصوصی طور پر گجرانوالہ ڈویژن کے اندر، لیکن قسمت کا کرنا کچھ ایسا ہی تھا کہ جو انہوں نے ادب کے اندر بھی اپنا مقام بنانا تھا وہ بنایا، اور گجرانوالہ پنجاب اور پاکستان کی سطح پر جو انہوں نے کالمز میں اپنی، اس سے میں بتاتا چلوں کہ 20 سے زائد تصانیف کتب ان کی پبلش ہو چکی ہیں آلریڈی۔ گزشتہ 40 سال کا سفر ہے، ایک انسان نے اپنی زندگی کے اندر اپنی 61 بہاریں دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کا جو نچوڑ تھا وہ آج آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے جو آپ کی شناسائی اور محبت، آپ کا کل اثاثہ ہے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بیشتر اوقات کھو کر اپنے خالق کے مالک کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر بیٹھتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات اپنی طرف بلاتی بھی ہے۔ کسی بزرگ کا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی یا دکھ رنج یا کسی مصیبت کا آپ کو سامنا کرنا ہیلو، پڑے، اور جی عرفان بھائی میں سن پا رہا ہوں آپ کو۔ اوکے ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ کوئی جی سوال میں اپنی شامل کر لیں، جی آپ بات مکمل اپنی کر لیں۔ مکمل کر لوں کہ اگر تو آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے اور اس کے بعد آپ کا تعلق اپنے خدا کی ذات سے مضبوط ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے۔ خدا آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، آپ کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، اس کی آپ پر نظر کرم ہے۔ اور اگر اس پریشانی کے بعد آپ کی خدا کے ساتھ وابستگی یا ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوتا اور آپ مزید گمراہی کے اندھیروں میں دھکیلے جاتے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آپ سے خدا ناراض ہے، آپ کو دوبارہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جی عرفان بھائی۔ جی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تو ہم اپنی ہی بات کر لیتے ہیں، اگر کوئی پروگرام میں سوال ہے تو اس کو شامل کر لیتے ہیں، یا آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو اس بات کو ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ اور گوہر بھائی سے سر کہتے ہیں کہ
جی ارسلان رانا جو ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں اور ہمارے لاسٹ ویک میں ہمارے گیسٹ بھی تھے، انہوں نے اسی حوالے سے کویشچن کیا ہے، تمنا یا آرزو کا پورا ہونا ضروری ہے؟ تو آپ اس حوالے سے اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے، اور اگر ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان کے آگے بھی اس سوال کو رکھیے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ تمنا جو بھی آپ کرتے ہیں اگر پوری ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ پوری ہو تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری ہو، کیونکہ بہت ساری آرزوئیں اور بہت ساری تمنائیں وہ راستے میں ہی کہیں پر رہ جاتی ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں جیسے کہ آپ کی گفتگو میں سن رہا تھا، اس میں بھی پھر دو آراء ہیں، دو رائے ہیں۔ اگر آپ کی آرزو پوری نہیں ہوتی، آپ کی تمنا پوری نہیں ہوتی، اب اس وقت آپ کا پوائنٹ آف ایکشن جو ہے وہ بات کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہو۔ اگر آپ گلا شکوہ اور خدا کے ساتھ ناراضگی کے فیز میں چلے جاتے ہو تو پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہو۔ لیکن اگر آپ اپنی تمنا کے نہ پورا ہونے کا یا اپنی آرزو کے نہ پورا ہونے کا اس بات کا اظہار کر لیتے ہو کہ وہ انسان خوش نصیب ہے جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، اس کو ہم تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہو چکے ہیں، ان سے دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ بالکل آواز سن رہا ہوں، میں بڑے معذرت خواہ ہوں، ڈاکٹر کی لائف بڑی ریسٹ لیس ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، جی تو جی۔ بس اس طرح سے تو بڑی آپ اچھا، کی محبت۔ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ماشاء اللہ تو اس کو ڈیل کیا۔ کوئی نہیں، جی دیکھیں وہ بات جیسے وہ ڈاکٹر کہتے صاحب، تھے نا کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے کھٹالی پر بھی بات کی اور آپ کے انٹروڈکشن پر بھی تھوڑی بہت گفتگو جو ہمیں سمجھ آئی ہم نے کر لی، ریکارڈنگ میں آپ کو ضرور سنوا دیں گے۔ عمر بھائی، آپ ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پھر اس کو آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ سوال سر آپ کے آگے رکھنے سے پہلے، جو آپ کی نظم تھی، میں دور راہ زیست میں اتنا نکل گیا، اپنے ویورز کے آگے رکھی، اور ڈیفینیٹلی جتنا اس کلام کو میں نے پسند کیا ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی کریں گے۔ سر ایک کویشچن کو میں شامل کرنا چاہوں گا جو آپ کی غیر موجودگی میں نے اپنے کو ہوسٹ آر جے عرفان اشرف کے آگے رکھا۔ سر ہمارے ایک ویور نے کویشچن کیا ہے کہ تمنا یا آرزو کا پورا ہونا ہمیشہ ضروری ہے، کیونکہ جو ہمارا ابھی پریویس ٹاپک چل رہا تھا اس سے ریلیونٹ ہے۔ میں نے اس بات پہ بہت سوچا عمر بھائی، بہت غور کیا، بہت خوبصورت بات کی ہمارے ویورز نے کہ کیا تمنا کا پورا ہونا ہی ہماری منزل ہے؟ تو تمنا کی تمنا کرنا جو ہے یہی زندگی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کا حسن کیا ہے؟ تو عرفان جی، زندگی کا حسن یہی ہے کہ ہم نے جو چاہا وہ نہیں ہو سکا، یہی زندگی کا حسن ہے۔ اور تمنا کی تمنا کرنا یہی زندگی کی راہ کو آسان کرتا ہے، کیونکہ تجھ کو پا کر بھی کسی شے کی کمی ہے اب تک والی کیفیت جو ہوتی ہے، اس کو پانا اور پا کے پھر بھی کمی کو محسوس کرنا، یہ ایک بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ مرضی کی تمنا کا حاصل ہو جانا تو پھر یوں ہوا کہ وہ ساری تڑپ ختم ہو گئی، وہ وارفتگی ختم ہو گئی، وہ شوق، وہ انتظار، وہ ڈکاں ساریاں مک گئیاں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تمنا کا حصول جو ہے اور اس کے لیے انتظار اور اس کی تلاش، جیسے عرفان جی نے پہلے کہا تھا، یہی زندگی کا حسن ہے۔ تمنا کو حاصل کر لینا زندگی کی منزل نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی محبت کی راہوں کا ذکر کیا تھا کہ محبوب حقیقی تک جانے والا جو راستہ ہے، اس کا راہی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ میں نے پچھلے 40 سال میں یہی سوچا کہ میں اس کا راہی، اس محبت والے راستے کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس راستے کی راہی ہونے کی تمنا ہی میری زندگی ہے۔ واہ واہ۔ تو اچھا تمنا ڈاکٹر بڑی صاحب، خوبصورت۔
اوکے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے عشق کا، محبت کا ذکر کیا، تو کیا حقیقت کی محبت تک پہنچنے کے لیے مجاز ایک سیڑھی کا کام کرتا ہے؟ اور آپ عشق مجازی اور عشق حقیقی کے مابین فرق کیسے کرتے ہیں؟ بڑی ایک باریک سی لائن آف ڈیمارکیشن عرفان جی ہے اس میں، جی کہ جیسے میں نے عرض کیا، میں پھر تھوڑا سا اس کو دہراتا ہوں کہ 19 سال کی عمر میں جب 1978 میں نثر کالج میں ہم پڑھتے تھے تو وہاں کو ایجوکیشن تھی، تو اللہ پاک معاذ اللہ استغفر اللہ اس چیز سے بچائے کہ جو ہمارے حالات ہوتے ہیں جوانی میں، جوش زیادہ ہوتا ہے، ہوش کم ہوتا ہے، اور پھر کو ایجوکیشن کے اندر پڑھتے ہوئے اور بہت سے غازہ یا ساغر و مینا کی کرامات ساتھ ہو، رنگ و نور کا سیلاب ہو، تو میرے ساتھ ایسے نوجوان تھے کہ جو عمر بھائی رات کو اٹھ کے اللہ کی یاد میں روتے تھے نثر کالج میں وہاں۔ تو یہ جو ہے نا، آپ نے جیسے فرمایا بالکل صحیح ہے کہ مجاز جو ہے وہ حقیقت تک جانے کے لیے ایک سیڑھی ہے۔ تو میرے ایک صاحب دل دوست کہا کرتے تھے کہ دنیا کی یہ جو مجازی محبتیں ہیں یہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہموار کرتی ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا کی محبت جو ہے مجازی، یہ اس راستے کی پہلی سیڑھی ہے اور یہی اس راستے کی آخری رکاوٹ ہے۔ ذرا غور کیجیے گا واہ، کہ یہ بڑا خوبصورت فکرہ تھا کہ یہی اس راستے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے اور یہی اس راستے کی سب سے آخری رکاوٹ بھی ہے۔ تو یہ بالکل بات آپ کی بجا ہے کہ مجاز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقت کیسی ہوگی۔ بڑا ہی خوبصورت جذبہ ہے اس میں۔ چند ایک اور باتیں جو مجھے سمجھ آئیں سال ہر سال کے غور و فکر میں، وہ میں اپنے ویور کے ساتھ بھی اور ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا عمر جی، کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمارا محدود ذہن سوچتا ہے۔ عرفان جی، محبت ہم جنسوں میں ہوتی ہے، اللہ پاک کی تو تجسیم ہی نہیں ہے، اس کی کوئی واہ جنس واہ، نہیں ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ، ماشاء اللہ، کیا نکتہ ہے، زبردست، اتنا لطیف نکتہ کہ محبت تو ہم جنسوں میں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک کی ذات عالی سے عمر جی محبت ہم کیسے کریں، یا اگر اللہ ہم سے محبت کرے تو وہ کیسے کرتے ہوں گے؟ تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ بندہ ساری عمر انتہائی محبت کرے عرفان جی اپنے رب سے، تو بھی اللہ کے شایان شان اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ کیا بات۔ اور اللہ پاک اگر بندے سے محبت کرے گا تو کیا اس کی شکل ہوگی کہ وہ ہم پہ رحمت کرے گا زیادہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، وہ تو ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے۔ اس کے سامنے عرفان جی کی، عمر بھائی کی یا سلیمان عبداللہ کی کیا حیثیت ہے؟ تو بندہ بڑی بھی کوشش کرے تو رب کے شان شان اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو بات پھر وہی آ گئی کہ اس کی تمنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو جب ایک اور اس میں نقطہ سمجھنے والا جو میرے ذہن میں آتا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ پاک جب پھر بندے سے محبت کرتا ہے تو اس پر فضل کرتا ہے۔ اب فضل کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا، یہ فضل ہے۔ فضل و کرم کیا ہے کہ جو سلیمان عبداللہ کا حق بنتا تھا اس سے زیادہ اس کے مالک نے اسے عطا کر دیا۔ تو یہی اس کی محبت کی شکل ہے۔ تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ مجاز اور حقیقت جو ہے، اس میں اب دنیا کی ہوس جو ہے اس سے حقیقی محبت کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی عرفان جی جتنی محبتیں ہیں، جتنی لذتیں ہیں، جتنی آسانیاں ہیں، جتنی آسائشیں ہیں، جتنی چاہتے ہیں، وہ صدیوں کی چاہتے ہوں اور ان کے سامنے محبوب حقیقی کی محبت کا ایک لمحہ، اس کے سامنے یہ سب کچھ ہیچ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں اور کوئی قیمت نہیں۔ صحیح ہے
ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی فضل کا ذکر کیا اور پھر آپ نے رحمت کا ذکر کیا، تو اللہ کریم نے ہم پر رحمت کی، اور رحمت کیا کی کہ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرما دیے، اور یہ اللہ کی محبت جو اللہ نے انسان کو دی، کیا ہی خوبصورت محبت اللہ نے انسان کو عطا کر دی۔ اور ہم اگر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی خواہش کر لیں تو یہی بہت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ اس میں بھی آگے ایک بڑی خوبصورت چیز میرے ذہن میں آتی تھی کہ جب میں کالم لکھتا تھا تو میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو اللہ جل شانہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ اب یہ ذرا بہت کم آپ نے جملہ سنا ہوگا۔ تو اب عرفان جی یہ بات پتہ کیا ہے کہ وہ جب آپ ماشاءاللہ ہم بھی جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوتے ہیں تو میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ کیا وہ شخصیت ہوگی، وہ محبت نہیں کچھ اور شے ہے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی، کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے بعد جب ان کا بیٹا مسلمان ہوا تو اس نے کہا، بڑی مشہور معروف روایت ہے، آپ جانتے ہیں کہ ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آپ کی گردن آ گئی تو میں نے پھر بھی سوچا میرے ابو ہیں، تو آپ نے فرمایا کمال کا فکر ہے، کمال کا جملہ ہے کہ میرے بیٹے سرکار کی محبت اور دین اسلام کی حقانیت ایسی ہے، اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں اس سر کو قلم کر دیتا۔ عرفان جی اور عمر جی میں جب یہ سوچتا ہوں، جب میں نے یہ روایت سنی اور ماشاءاللہ اس میں جس محبت کا ذکر ہے وہ کیا ہے، وہ محبت سے اوپر کی کوئی چیز ہے، مودت کہہ لیں اس کو۔ اب مودت کیا ہے، محبت کیا ہے، اس میں ذرا بڑا ایک باریک سا فرق ہے۔ مودت کی مثال ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی ہے، کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے خشکی پر رکھے وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت سے بہت اوپر کی کوئی چیز ہے۔ اور آپ یقین جانے کہ میں آپ کے ساتھ دل کی ایک بات شیئر کر رہا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ، سامعین کے ساتھ بھی، کہ میں ایک رات اپنے لان میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے بار بار جب ذہن میں یہ بات آئی تو میں اپنے گھر میں گیا۔ 12 سال بعد مجھے اللہ نے جو بیٹا دیا تھا وہ سویا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ شفقت پدری میں وہ بڑا مجھے خوبصورت لگا۔ تو اس کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا عطا کیا، وہ بھی سویا ہوا تھا، تو میں نے دونوں کے تمتماتے ہوئے سرخ گال پہ بوسہ دیا، تو وہی پھر جو 2 آنسو آپ کے شانے پہ ٹپکے تھے، میں واپس آ گیا تو میں نے اپنی بھیگی آنکھوں ساتھ، انہی آنکھوں کے ساتھ سوچا کہ عرفان جی میں سوچتا ہوں کہ یہ جو 12 سال بعد مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، اس کے بغیر میری زندگی بے معنی ہے، اگر میری زندگی سے اسے منہا کر دیا جائے تو باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو وہ پھر کون سی محبت سی جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی کہ جو تلوار بیٹے کی گردن تک جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اصل میں غزنوی ہے۔ میں غزنوی سو منات دل کا تو سراپا ایاز ہو جا، تو وہ جو غزنوی کو ایازی سکھاتی ہے وہ چیز تھی سرکار میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ اتنا خوبصورت بولتے ہیں کہ پھر دل کرتا ہے کہ آپ ہی کی باتیں سنتے جائیں۔ آپ نون میم راشد کی سرزمین سے ہیں، اور شاعری آپ کا ایک اور پہلو ہے کہ اس پہ بھی آپ اپنا کمال دکھائے ہوئے ہیں۔ آپ غزل کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ نون میم راشد کی طرح نظم کے میدان کے راہی ہیں؟ اس میں ہم نے بہت سارا دوستوں کے ساتھ سلسلہ تحقیق کا اور تنقید کا پچھلے 22 سال میں جاری کیا۔ آپ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ علی پور چٹھا میں پچھلے 22 سال سے ہم نے تنظیم نون میم راشد مرحوم کے نام سے بنائی ہوئی ہے، دھنک اس تنظیم کا نام ہے۔
تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلے 22 سال میں ہم اسی نون میم راشد مرحوم والی جو ایک تحریک تھی اور ان کے نام سے جو ہم نے علی پور میں یہ ادبی تنظیم بنائی، اس کے تحت تقریباً 200 کے قریب ماہانہ محافل مشاعرہ منعقد کروا چکے ہیں، اور اسی طرح کل پاکستان مشاعرے اور اسی طرح کل پنجاب مشاعرے بھی منعقد کروا چکے ہیں۔ اس میں ہماری تنظیم کے صدر آپ جانتے ہیں ثاقب بھائی ہیں، ثاقب تبسم ثاقب، اور اسی طرح اس کے روح رواں ہیں جناب پروفیسر کاشف صاحب، اور اسی طرح سیف اللہ بٹ صاحب ہمارے بانیوں میں سے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قمر ریاض ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پچھلے 22 سال سے اور تنظیم کے بانی بھی ہیں۔ قمر ریاض صاحب صف اول کے شعراء میں شامل ہیں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ تلاش روزگار کے سلسلے میں اب سے کئی سال پہلے مسقط گئے، تو مسقط میں بھی پاکستان فیسٹیول انہوں نے ماشاءاللہ، اور اسی طرح پاکستان کے ساتھ دوسرے ملکوں کے روابط اور گیمز میں انہوں نے بہت بڑا نام پیدا کیا۔ تو یہ تھوڑی سی ایک مختصر سی تاریخ بتا کے تو بتانا مقصود یہ تھا کہ نون میم راشد نے، آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں ایک بھی پابند مصرع نہیں کہا، اور جو آزاد نظم کے معمار ہیں ان میں جیسے ڈاکٹر وزیر آغا ہیں اور نون میم راشد ہیں، اور اسی طرح ہمارا ہی علاقہ اس میں سرخیل ہے کہ اٹاوا سے تعلق تھا میرا جی کا، اور وہ بہت بڑا نام ہے آزاد نظم کا۔ اور اسی طرح ہمارا یہ علاقہ جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بڑا ہی مردم خیز خطہ ہے، امرتا پریتم وزیر آباد سے تعلق رکھتی تھی، اسی طرح ضیاء الحق قاسمی صاحب وزیر آباد سے تعلق۔ ہمارا اس تھوڑی سی یہ جو وزیر آباد اور گجرانوالہ کا جو علاقہ ہے، تو اس میں آپ جانتے ہی ہیں کہ صحافت کا پورے بر صغیر کا سب سے بڑا نام تو مولانا ظفر علی خان کا بھی تعلق یہیں سے ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مشاہیر کا جو تعلق اس ہمارے علی پور چٹھا اور ارد گرد کے علاقے سے ہے، تو نون میم راشد کے بارے میں عباس تاوش سے ہماری بات ہوئی، تو انہوں نے بڑا ایک اچھا جملہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو ان کی نظم ہے وہ بہت ہی خوبصورت زبان و بیان کی بندش کے ساتھ بہت مزین ہے، تو اس کے پیچھے بھی غزل ہی کی تربیت تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ حسن کوزاگر اور اسی طرح میری ہم رقص مجھ کو تھام کے چل، اور جو ہمارے نصاب میں ہوتی تھی، اب میں تو 61 سال کا ہو گیا، شاید آج کل بھی ہوتی ہو، کہ زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو، روشنی سے ڈرتے ہو روشنی تو آپ کو اس کے میرا خیال چند مصرع یاد ہوں گے، اس کے کچھ گزرا عطا کریں جو ذہن میں ہوتے ہیں۔ مجھے کچھ وہ آپ کے ادھر علی پور چٹھا میں جب پروگرام کیا تھا تو حسن کوزاگر مجھے بڑی پسند ہے، اور ڈاکٹر صاحب اگلی نشست میں ہم نے آپ سے حسن کوزاگر نظم سمجھنی ہے کہ حسن کوزاگر میں سوختہ سر نیچے گلی میں عطار یوسف کی دکان پر 9 سال دیوانہ وار پھرتا رہا ہوں 9 سال، تو وہ بس اتنے ہی لفظ اس کے یاد ہیں کہ اس میں 9 سال اور یہ روحانیت اور اسپرچویلٹی کی اتنی بڑی نظم ہے۔ اس ایک نظم پر ہم پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ ابھی چونکہ زبانی کوئی چیز اب یاد نہیں، کیونکہ ہم بھی زندگی کی بہاروں میں بال سفیدی کی طرف مائل ہو چکے ہیں، تو آپ نون میم راشد کی بات کر رہے تھے، اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس میں آپ اگر دیکھیں نا تو نون میم راشد کا جو فکری سفر ہے نا جی، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کا سفر جو ہے وہ غزل کی طرف مائل ہے یا نظم کی طرف، نون میم راشد کی طرح؟ میرا زیادہ تو نظم ہی کی طرف ہے، تو غزل بھی لکھی، بلکہ میرے دوستوں کا، اب جیسے میں نے ثاقب تبسم ثاقب کا ذکر کیا، ہمارا یہاں ماہانہ محفل مشاعرہ کا پروگرام ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں آپ نے کوشش کی تو زیادہ اچھا لکھا، تو پنجابی میں بھی سامعین کی دلچسپی کے لیے اگر چند اشعار آپ کہیں تو میں سنا دیتا ہوں ایک غزل کے۔ جی جی ضرور۔ اس میں غزل کا ہی ویسے تو ہوتا ہے شور و غلغلہ کے، نظم جو ہے اس میں آپ ذرا ایک بات بڑی اچھی طرح بیان کر سکتے ہیں، اور آزاد نظم کے بارے میں جو رائے تھی نون میم راشد کی کہ خیال بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کے آگے
बंद नहीं बांधना चाहिए। वाह। तो वो चंद एक अशार हैं कि पंजाबी जरा थोड़ी सी ठेठ भी उसमें आएगी, तो हमारे नाजरीन मेरा ख्याल है उससे लुत्फानंदोज होंगे कि मैथों कादा बच गया है, हड्डां दे विच रच गया है। वाह। मैथों कादा बच गया है, हड्डां दे विच रच गया है, ते पिंडा मेरा बंजर पैली ਉਹ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਚ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਮੇਰਾ ਬੰਜਰ ਪੈਲੀ ਉਹ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਚ गच ਗਿਆ गया। ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇਰਫਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਚ ਗਿਆ ਏ। वाह वाह। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਚ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਈ ਏ ਤੀਲੀ, ਕਿੱਡਾ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਗਿਆ ਏ। वाह 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 वाह। ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਈ ਏ ਤੀਲੀ, ਕਿੱਡਾ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਜੋ, ਅੰਤ ਵਖਾ ਕੇ ਕੱਚ ਗਿਆ ਏ। वाह 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 वाह। ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਜੋ, ਅੰਤ ਵਖਾ ਕੇ ਕੱਚ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਜੋ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਜੋ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਰਫਾਨਾ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਸੈयद ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਅਰਾਈਆਂ ਨੱਚ ਗਿਆ ਏ। वाह वाह। ਸੈयद ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਅਰਾਈਆਂ ਨੱਚ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਚ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਜੋ, ਅੰਤ ਵਖਾ ਕੇ ਕੱਚ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੰਦ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰ। डॉक्टर साहब, अभी चूंकि प्रोग्राम में उमर आपसे कोई बात करेंगे, उससे पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूं, क्योंकि हम भी अलीपुर चट्ठा और आपकी और ख़ास तौर पर नून मीम राशिद की संगत में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। और जिस तरह आपने वज़ीराबाद, गुजरांवाला, अलीपुर चट्ठा एक ही सरजमीन का जिक्र किया, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट से लेकर नून मीम राशिद के अंधे कबाड़ी तक, ये सारा कुछ एक ही मट्टी से उठी हुई चीज़ें हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हम एक टेलीथॉन करना चाहते हैं, जिसमें कम से कम हम 3-4 घंटे की एक नशिस्त करेंगे, और उसमें हम डिफरेंट लिखने वालों को, बोलने वालों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो मैं आपको आज इस प्रोग्राम के वसातत से इनवाइट करना चाहता हूं कि आपकी पूरी संगत, आपकी पूरी तंजीम जो पिछले 22 साल से अपनी सरगर्मियां परफॉर्म कर रही है, वो हमारी इस लाइव बैठक का हिस्सा बने और हम आप लोगों के साथ मिलकर एक अदबी नशिस्त का एहतमाम करते हैं। जी, बड़ी आपकी मोहब्बत। मैं अपनी तंजीम के अरकान से और जो रूह रवां हमारे लोग हैं उन्हें भी इंशाल्लाह कहूँगा कि गुमां का मुमकिन और ला बराबर इंसान और इसी तरह ईरान में अजनबी, ये बड़ी खूबसूरत किताबें हैं नून मीम राशिद की। उनका बचपन अलीपुर में गुजरा, उनका जो यहाँ 10वीं बी के कमरे में वो बैठते थे, वो जगह भी मेरे अब्बा जी ने मुझे दिखाई, किस डेस्क पे वो बैठा करते थे। तो ये बहुत नाबगाह रोजगार शख्सियात का जो अलीपुर से ताल्लुक है, इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी उमर। सर बहुत शुक्रिया। जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, यूं लग रहा था जिस तरह वक्त थम गया हो, और मुद्दत के जो मोती हमें इन्होंने अता किए यकीनन हमारे लिए बाइसे बरकत और हमारे लिए सरमाया है। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले जो कमेंट्स हैं उनको मैं प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा। अलीज़ फातिमा ने कमेंट किया है
کہ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں لیکن وہ پوری ہی نہ ہو، تو ہر وقت انسان دعا کرتا رہے لیکن وہ اللہ پاک قبول نہ کرے، تو یہ اس کو کیا سمجھا جائے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ اس میں دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. علیزہ فاطمہ جی میری بیٹی جو ہیں، کہ میرا بیٹا بندے کا کام مانگنا ہوتا ہے. ایک بڑی دلچسپ چھوٹی سی میں آپ کو واقعہ چھوٹا سا اس میں بتاؤں. ڈاکٹروں کے پاس میڈیکل ریپ آتے ہیں اور وہ اپنے پروڈکٹس بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک ینگ میڈیکل ریپ میرے پاس آیا اور میرے پاس وہ لڑ پڑا، جھگڑا اس نے شروع کر دیا. اس نے کہا جی میں اتنے دنوں سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں آپ کو اپنی پروڈکٹ کا لٹریچر نہیں دیتا. میں نے کہا جی دیتے ہیں. میں یہاں آ کے سیمپل آپ کے سامنے ڈسپلے نہیں کرتا. میں کہا جی کرتے ہیں. تو پھر آپ ہماری یہ میڈیسن کیوں نہیں لکھتے؟ اب اس کا جو سینئر تھا وہ کافی بزرگ تھا بندہ، جو فارماسیوٹیکل کمپنی میں کئی سال گزار چکا تھا. اس نے اسے سرزنش کی اور اس نے کہا دیکھو بیٹا بات یہ ہے، ہمارا کام ناک کرنا ہے، ہمارا کام کال کرنا ہے. بس کال ختم ہو گئی تو ہمارا کام ختم ہو گیا. اس کام کے ختم ہونے کے بعد اٹ از دا سویٹ ویل آف ڈاکٹر کہ وہ آپ کی میڈیسن لکھتا ہے یا نہیں لکھتا. تو علیزہ فاطمہ جی میرا مالک جو ہے بڑا ہی مہربان، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. میں اس سے مانگتا جاؤں اور مجھے یہ نظر آئے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مالک کو یا اپنے مالک کی آزمائش کرے یا اپنے مالک کو جانچے. یعنی بندے کی حیثیت ہی اتنی نہیں ہے. بندے کا کام مانگنا ہے، اب عطا کرنا مالک کا کام ہے. اب اس عطا میں بہت سی آگے شکلیں ہیں. بندہ تھوڑ دلا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے ابھی میری بات پوری ہو جائے. مالک کو کل کا پتہ ہے، علیزہ فاطمہ کو کل کا پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہ ہو، اللہ پاک آپ کو نہ دینا چاہتے ہوں. ہو سکتا ہے دوسری صورت اس کے بدل میں آپ کو کچھ دینا چاہتے ہوں. ہو سکتا ہے تیسری صورت کے حشر کے دن آپ کو اس دعا کے بدلے میں وہ اپنی رحمت، محبت اور کرم عطا کرنا چاہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ حشر کے دن بندہ جب یہ دیکھے گا کہ میری دعائیں جو قبول نہ ہوئیں ان کے عوض کیا ملا، تو اس کا دل خوشی سے پھٹ جائے گا اور وہ کہے گا کہ اے میرے مالک کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو میرا ایک صاحب دل دوست کہا کرتا تھا کہ جب تک ہم یہ نہ کہنے لگیں وہ یار ساڈی دعا نہیں قبول ہوندی، اس وقت تک میرا مالک بڑا مہربان ہے، وہ دعائیں قبول کرتا رہتا ہے. ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. تو انسان عجولہ کا لفظ بولا گیا ہے. علماء اکرام کہتے ہیں کہ عجلت پسند ہوتا ہے. جو بات میرے بارے میں اللہ نے پسند کی ہے، میں اگر اسے پسند کر لوں تو حضرت علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہی غم ہے کہ جو ہماری مرضی اور اللہ کی مرضی کے درمیان فرق ہوتا ہے، یہی غم ہے. تو یہ ہے کہ میرا بیٹا بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، صرف یہ ضروری ہے. عطا کرنا اس کا کام ہے، اور وہ کس شکل میں عطا کرے گا یہ وہ بہتر سمجھتا ہے. میرا صاحب دل دوست ہے، 30 سال سے بیمار ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں یار تو دعا نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے جی میں دعا کرتا ہوں. میں نے کہا یار 30 سال سے تو بیمار ہے، تو کہتا ہے دعا کرتا ہوں، تیرا اللہ سے تعلق بھی بہت ہے. تو وہ کہنے لگا یار تو مجھے یہ بتا سلیمان عبداللہ، میری جو تکلیف ہے اس کا میرے مالک کو پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، واہ واہ. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے عرفان جی، اس کو سارا پتہ ہے. تو کہنے لگا مسکرا کے کہ یار میں اتنی تکلیف میں 30 سال سے ہوں، میرے لیے یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ میرا مالک، میرا ساجن، میرا سچا دوست جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے. بس اس سے زیادہ اور کیا مجھے چاہیے؟ اس کے پاس صحت کے خزانے ہیں، اس کے باوجود میں اپنے ساجن پہ خوش ہوں. اسے پتہ ہے، اسے علم ہے کہ میں تکلیف میں ہوں. اس سے اور بڑی کیا راحت ہو سکتی ہے؟ تو بیٹے مانگنا جو ہے یہ ہمارے بس میں ہے، عطا کرنا اس کے بس میں ہے. جی بہت شکریہ جس محبت بھرے انداز میں آپ نے خدا کی محبت سے ہمیں ہمکنار کیا، میں آپ کا مشکور ہوں. میں مزید کمنٹس کو پروگرام میں شامل کروں. عرفان بھائی میں آپ کو ہینڈ اوور کرنا چاہوں گا.
बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब की बातें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत होती हैं कि बस बंदा सुनता ही चला जाता है। पता नहीं इस बात का इससे ताल्लुक है कि नहीं जो सलमान अब्दुल्ला डार बता रहे थे। मैं एक वाकया मुझे याद आ गया कि एक बाबा जी के पास उनका एक बड़ा ही नहायत मोहब्बत करने वाला चेला था। वो उससे बड़ा प्यार करते थे, उसको बड़ा पास बिठा कर रखते थे, इतना पास बिठा कर रखते थे और इतनी मोहब्बत करते, उसकी हर ज़रूरत का, हर उसकी रूहानी ज़रूरत का भी ख्याल करते, उसके लिए हर चीज़ मुहैया करते। वो कई सालों से अपने उस्ताद जी से, अपने गुरु से, अपने मुर्शद से, अपने मेंटोर से कुछ दुआएं मांगा करते, कुछ कहा बाबा जी तुहाडी मेहरबानी, अल्लाह के गुजारिश करो कि मैनू औलाद दे देन, अल्लाह के गुजारिश करो मैनू औलाद दे देन, अल्लाह के हाँ गुजारिश जी। करो मैनू औलाद दे देन। वो औलाद नहीं होती थी। एक बंदा आता, वो कहता कि बाबा जी मेरे ऐसे औलाद की दुआ करो, बाबा जी औलाद की दुआ करते, वो फटाफट अल्लाह का करम हो जाता। कोई और आता, वो कोई और रहमत चीज हो जाती। मांगता, वो रहमत हर एक। वो कहते हैं बाबा जी हर ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਉਸकी ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਤੀ। ਮੇਰੇ लिए क्यों नहीं? कहते हैं ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇਂ। अल्लाह के अपने अपने मुड़ रंग मुड़ हैं। के अल्लाह मतलब मुड़ मुड़ के अल्लाह के साथ अटैच हो जाओ, अल्लाह के साथ अपना राब्ता रखो। बहरहाल राब्ता रखना और दरवाजा नॉक करते रजू रहना, ये आप। हाँ रजू जी उमर रहे भाई। हमारा उस तरफ। हाँ जी उमर भाई। उमर भाई, डॉक्टर साहब हमारे दोस्त राजा भाई हैं, वो सलाम पेश करते हैं, आप सलाम कबूल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उमर भाई आपको सलामत हमारी रहें, खुश रहें। उमर भाई आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, अच्छा जी। डॉक्टर साहब, जी उमर भाई आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। उमर भाई आपकी आवाज नहीं अच्छा, आ जिस रही। वक़्त आप ये वाक़या सुना रहे थे तो मुझे बिल्कुल डिस्टॉर्शन थी और बिल्कुल आवाज़ नहीं थी आ रही। तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि शायद आपके एंड से प्रॉब्लम है। चलें, सर, मज़ीद कमेंट्स को प्रोग्राम में शामिल करते चलें। अ, काशिफ मुस्तफ़ाई ने कमेंट किया है, बेशक डॉक्टर साहब बजा फरमाया आपने। अ, काशिफ भाई, डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं कोई भी ज़ी शऊर इंसान से उससे इख्तिलाफ़ कर ही नहीं सकता। ये काशिफ उसके अलावा मुस्तफ़ा सर, हमारे ना हमारे सबूत है ना दलील अलीपुर है, मेरे चट्टा से। साथ रब्बे जलील है। अली से ने कमेंट किया है, अ, जो निकली है खुदा की खोज में, जो निकली है खुदा की खोज में वही जिंदगी है मौज में। जी इरफान भाई। काशिफ मुस्तफ़ा हमारे अलीपुर चट्टा के बड़े प्यारे दोस्त हैं, और ये उसी बैठक का हिस्सा है जिस बैठक का अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर सलमान अब्दुल्ला डार साहब जिक्र कर रहे थे। बड़े ज़ीरक निगाही है माशाल्लाह काशिफ भाई की, बड़ी माशाल्लाह मुतालिया और बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, बहुत प्यारी और बड़ी बारीक बीन शख्सियत। जी तो क्या काशिफ भाई ने सवाल किया जी? डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के अंदर आपका कोई कलाम हम आपकी जुबानी सुनना चाहें। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ की है और आपको अप्रिशिएट किया है, एग्री किया बेसिकली आपकी जो कन्वर्सेशन थी उसको। अच्छा। सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कोई हमें अपनी गज़ल अता करना चाहें या कोई नज़म, तो बहुत मशकूर होंगे हम आपके। आपकी बड़ी मोहब्बत माशाल्लाह, जैसे काशिफ भाई ने कहा कि वो हमारे रूह रवां हैं। ये सिलसिला जो चलता रहता है हमारा धनक का महाना महफ़िल मुशायरा कई सौ हम बर्पा कर चुके हैं। तो अपनी एक गज़ल के चंद अशार में आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, आपकी समाअतों की नज़र के जिस जी मंजर को इरशाद। सोचा बरसों, जिस मंजर को सोचा बरसों, उस सोचा बरसों। मंजर को चाहा बरसों। जिस मंजर को सोचा बरसों, उस मंजर को चाहा बरसों।
تیرے ساتھ بتایا جو پل اس نے مجھے سراہا برسوں. واہ واہ. تیرے ساتھ بتایا جو پل بتایا جو پل اس نے مجھے سراہا برسوں. اور عرفان جی، جدائی ایک بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے. بعض لوگ جدائی کا لفظ سنتے ہیں، بعض جدائی کئی ایسے ہوندے نے جنہاں جدائی ہنڈائی ہوندی ہے. اس بارے چ دو اشعار نے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، آپ نے جس کو چاہا برسوں، راہیں تکتے آنکھیں ترسیں، لوٹ کے نہ ہو آیا برسوں. واہ، آپ نے دیکھا مکرر ہوگا سر. اکثر، آپ نے جس کو چاہا اکثر، راہیں تکتے آنکھیں ترسیں، لوٹ کے نہ وہ آیا برسوں. اور میرے اندر تھا وہ بادل، میرے اندر تھا وہ بادل، وہ جو مجھ پر برسا برسوں. واہ واہ، جو مجھ پر برسا میرے برسوں. اندر تھا وہ بادل، لاجواب. وہ جو مجھ پر برسا برسوں. برسوں. اور ایک دن مجھ سے بول پڑی وہ، ایک دن مجھ سے بول پڑی وہ، جس تصویر کو دیکھا برسوں. واہ واہ. اور تھی اس ہاتھ کی خوشبو جس میں اس رومال کو رکھا برسوں. اور تھی اس ہاتھ کی خوشبو جس میں اس رومال کو رکھا برسوں. اور عرفان جی شعر دیکھیے کہ پہلے اس کو پڑھتا رہا میں، پہلے اس کو پڑھتا رہا میں، اور پھر اس کو لکھا برسوں. واہ 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 واہ. پہلے اس کو پڑھتا رہا پڑھتا میں، ہے اور پھر اس کو لکھا برسوں. لکھا برسوں. اور عمر جی جب وہ ملا تو پل میں ملا، جب وہ ملا تو پل میں ملا، پل میں ملا. رب سے اس کو مانگا برسوں. آہا، رب سے اس کیا کو بات. مانگا برسوں. اور شہروں شہروں جنگل جنگل میں نے اس کو ڈھونڈا برسوں. برسوں. اور ایک دن مجھ سے بول پڑی وہ، جس تصویر کو دیکھا برسوں. واہ واہ. تو یہ جو اشعار تھے. جی عمر بھائی. سر ہمارا جو وقت ہے اختتام کی جانب رواں دواں ہے، لیکن میں ڈاکٹر صاحب اپنی رہنمائی کے لیے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. میں آپ کے بچوں کی طرح ہوں، جو ینگ جنریشن ہے ان سے ان کا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں خدا سے تعلق پہلے سے مضبوط ہوا ہے یا ان کی بہرار روی میں اضافہ ہوا ہے؟ اور اگر جو نوجوان اس رستے کو اپنانا چاہتے ہیں ان کو کیا عمل کرنے ہوں گے یا ان کو کن رستوں کو فالو کرنا ہوگا؟ عمر جی میں تو الحمدللہ بہت ہی پر امید ہوں اپنی نوجوان نسل سے. یہ میری نسل جو ہے یہ میرا سرمایہ ہے، میرا کل ہے. اب دیکھیں ہم تو اپنی اننگز کھیل چکے ہیں، آپ میرے بچے ہیں، آپ میرا کل ہیں، نوجوان میرا سرمایہ ہیں. اور ان میں مجھ سے زیادہ صلاحیتیں، ان میں مجھ سے زیادہ ٹیلنٹ ہے، ان میں مجھ سے زیادہ صلاحیتیں اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی ہیں. میں چند ایک باتوں کا ذکر کرنا چاہتا تھا اپنی جوانی کے تناظر میں کہ میں جب ایک بھرپور جوان تھا تو میں نے کوشش کی، میں سرگرداں رہا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا رہا. میرے ذہن میں عمر جی ایک سوال اکثر آتا تھا کہ میرا یقین پیسے سے اٹھ کر اللہ کی ذات سے ہونے پر آ جائے. اللہ پاک سب کچھ کرتے ہیں، میری جیب میں اگر پیسے ہوں گے تو مجھے کچھ ملے گا، اس سے یقین ہٹ کے اللہ پاک کی ذات سے
سب کچھ ملنے کا یقین آ جائے. تو جیسے اکثر اللہ والے کہتے ہیں کہ بابا وہ نہیں ہوتا جس کی لمبی سفید داڑھی ہو, جس کا لمبا چوگا ہو, انہیں گلے چ بڑی لمبیاں تسبیحاں پائیاں ان, وہ ٹال کھڑکاتا ہوا جا رہا ہے. بابا جو ہے نا وہ نوجوان بھی ہو سکتا ہے اس نے بڑے الٹرا ماڈرن کپڑے پہنے ہوئے ہوں, لیکن اس کے دل میں اللہ کی بڑی محبت ہو. اور نوجوان نسل میں واقعی ایسے نوجوانوں کی کمی نہیں جو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں, جن کے دل بڑے صاف ہیں. اب میں 61 سال کے اپنے سفر کو پیچھے کی طرف دیکھتا ہوں تو عرفان جی مجھے اس پہ پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ جتنی اللہ کی طرف جانے والے راستے کی چاہت کرنا چاہیے تھی وہ میں نہ کر سکا, لیکن الحمدللہ میں نے اس کی کوشش ضرور کی. نوجوانوں کے لیے میرے دل میں بڑی ایک محبت ہے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بظاہر الٹرا ماڈرن نوجوان جو نظر آتے ہیں ان کے بارے میں وہ جو شعر تھا کہ تیرے خوشپوش فقیروں سے وہ ملتے تو صحیح, تیرے خوشپوش فقیروں سے وہ ملتے تو صحیح, جو یہ کہتے ہیں وفا پیرہنے چاک میں ہے. نوجوانوں کے دلوں میں بڑی محبتیں ہیں, صرف ان محبتوں کا رخ موڑنے والی بات ہے. جیسے ہم نے کہا کہ جتنی محبتیں ہیں یہ عشق حقیقی اور محبوب حقیقی کو پانے کے لیے پہلی سیڑھی ہیں, اور محبوب حقیقی تک جانے والی آخری رکاوٹ بھی ہیں. تو نوجوان تھوڑا سا اپنی زندگی کا ایک رخ متعین کر لیں تو وہ اللہ پاک کی ذات عالی کا پیار بھی, اس کا دوستانہ بھی, یارانہ بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور دیکھیے فرد معاشرے کی اکائی ہے. فرد اگر ٹھیک ہو جائے نا تو عمر جی سارا شہر ٹھیک ہو جائے گا, سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا, سارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. تو اگر ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے دلوں میں, جیسے عرفان جی میں کل آپ سے کہہ رہا تھا کہ بتی جلتی ہے نا, محبت والی شمع ہم جلا سکیں, تو بتی جلدی ہوئے نا کسے نوجوان دے دل چ تے دعا کریے کہ یا اللہ بتی بجھے نہ, تو وہ نوجوان جو ہے وہ ہم سے کہیں آگے جا سکتا ہے. جی. اور میں بہت ہی پر امید ہوں اپنی نوجوان نسل سے کہ ان کی تھوڑی سی بھی آبیاری کی جائے تو یہ اپنے اللہ کی سچی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو سکتے ہیں. جی عمر, ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام کی جانب بڑھ چکا ہے. ابھی جب ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا تو آپ نے اپنی لائیو سٹریمنگ کو ڈسکنیکٹ نہیں کرنا, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عمر بھائی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو فائنلی پروگرام کو کلوز کرتے ہیں, اور زندگی رہی تو پھر ڈاکٹر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری لائیو بیٹھک کا حصہ بنے. جی عمر. اوکے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم. اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب از اے پراؤڈ آف علی پور چٹھا, اسٹے بلیس آل آف یو. بہت شکریہ. اورنگزیب چٹھا صاحب ڈاکٹر صاحب کو جناب بہت شکریہ کر رہے ہیں اور جناب پسند کر رہے ہیں ان کا پروگرام. اور ابھی اورنگزیب ہمارا سرمایہ ہے. جی اورنگزیب ہمارا سرمایہ ہے. ماشاءاللہ. میرا سونا پتر جیوندا رہے. اورنگزیب دے دل چ ہوئی عرفان جی جڑی میں دسی سی بتی بلدی ہے. جی. تے میں تانوں اکثر دوستاں نوں ذکر کردا سا اور اورنگزیب بیٹے دا تعارف کراندا سا کہ ہمارے دیہات کا جو ماحول ہوتا ہے نا عرفان جی, اس کو شہر میں عموماً بسنے والے لوگ بہت کم سمجھتے ہیں. جی. تو اورنگزیب ہمارا پیارا بیٹا, اس کے دل میں بڑی روشنی, اس کے دل میں اللہ کی یاد, جتنا وہ باہر سے خوبصورت ہے اتنا ہی اندر سے خوبصورت ہے. اور شہر کے معاشرے میں رہنے والے لوگ شاید اس بات کو نہ سمجھ سکیں کہ وہ ہمارے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں. بڑا اللہ کا نام الحمدللہ, لیکن 400-500 ایکڑ کی زمین کا مالک ہو اور علاقے کا نمایاں لاسانی اور یونیک حیثیت کا حامل چودھری ہو, اور پھر وہ کامے نو جی کر کے بلائے تو کڈی وڈی گل ہے جی. اللہ. تو یہ اس کے اندر کی روشنی ہے.
بڑا کمال کا بچہ عرفان بھائی تو پتہ ہے آپ کے وہ شاگرد بھی رہے ہیں، اور جس طرح سے ان کی نیکی پاکیزگی اور دل میں روشنی آپ کو پتہ ہی ہے ماشاء آباد رہے، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ کلوزنگ ریمارکس ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے، پھر باقاعدہ پروگرام سے ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ کلوزنگ ریمارکس جو ہے نا وہ یہی ہیں کہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں ملا جب میں ہاؤس جاب کرتا تھا، تو یوں سمجھیے کہ بہت تھوڑی سی عمر تھی، تو ایک نوجوان ڈاکٹر ہے، ینگ ڈاکٹر ہے، اس نے صبح آپریشن شروع کیے، وہ شام تک آپریشن کرتا رہا اور اس کے پاؤں سوج گئے۔ پھر وہ شام سے کچھ دیر پہلے گیا اور لاہور پہنچا، اور پھر دیکھ کے گلشن راوی گیا، تو جب وہاں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا ایک مسودہ ان کے سامنے پیش کیا، تو ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے تعارف کرایا حاضرین سے کہ یہ لڑکا ہے، کم سن ہے، اس نے یہ کچھ نثر پارے لکھے ہیں، تو سامعین کو پڑھ کے سنائے۔ میری خوش نصیبی، اس کی تھوڑی سی ترتیب بھی انہوں نے کی، تو مجھے مسکرا کے فرمایا کہ اچھے ہیں، چھپوا لو۔ اب میری نالائکی دیکھیے کہ مجھے سلیقہ نہیں تھا بزرگوں سے بات کرنے کا، تو مجھے فرمایا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس نثر پاروں کے مجموعے کا نام کیا سوچا ہے؟ تو میں نے کہا جی قطرہ قطرہ دریا۔ تو اب مجھے علم ہی نہیں تھا کہ ان کی کتاب قطرہ قطرہ کلزم کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے، اور ماشاءاللہ بہت سی داد و تحسین وصول کر چکی ہے۔ تو بڑی محبت سے مجھے ملے، اور ان کی نگاہیں اب تک مجھے یاد آتی ہیں۔ اللہ تو عرفان جی، میں اس محبت بھرے تذکرے کو پھر بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں ابھی تک باقی ہے بہت سال ہر سال گزرنے کے بعد، کہ میں اس روز گلشن راوی کے اس گھر سے واپس تو آ گیا، لیکن میں اپنا دل ان کی دہلیز پر چھوڑ آیا تھا۔ واہ، تو اب کلوزنگ ریمارکس یہی ہے کہ میں نے واصف علی واصف صاحب کو دیکھا، پڑھا، سنا، ان کی مجلس میں بھی گیا، اور گفتگو کے ان کے سارے والیوم اور باقی کتابیں کئی بار پڑھی، بار بار پڑھی، تو میرے دل میں ایک ہی بات آئی کہ بندے کو رب کا گلہ نہیں کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندے کو طلب نہیں کرنی چاہیے، اللہ عطا کر دے تو ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بندے کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس سے بندے کا اپنی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر ہم گلہ اپنی زندگی سے نکال دیں رب کا اور لوگوں کا، تو ہم خود اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ یہی آج کی ساری گفتگو کا ون لائنر ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ شکر اللہ کا راستہ ہے اور شکوہ اللہ سے دوری کا راستہ ہے۔ آپ کی محبت کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا، اور آپ نے چونکہ واصف علی واصف صاحب کو دیکھا اور ہم ان سے ملاقات نہ کر سکے۔ واصف علی واصف صاحب کا ایک بڑا کمال کا شعر ہے کہ جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سبحان سوا اللہ۔ کیا، جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ آج کے پروگرام سبحان سے اللہ۔ بس اتنا ہی۔ زندگی رہی تو پھر کل ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔